बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी व्लॉग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। फैजाबाद पर तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर धरना दे दिया। 6 मुहर्रमुल हराम की तारीख का उसने इंतखाब किया। तहरीक लब्बैक का बेवक्त का ये धरना समझ से बालातर है। तहरीक लब्बैक को 10 माह के बाद याद आया कि गजा में जंग जारी है और वहां गजा भी दरकार है, दवा भी दरकार है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उस वक्त तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक इसराइली मसनूआत का बाइकाट न किया जाए और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को दहशतगर्द नहीं करार दिया जाता और वहां तक गजा और दवा नहीं पहुंचाई जाती। ये तमाम मुतालबात बेमानी है, इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। हुकूमत पाकिस्तान की वहां कोई रिट नहीं है और सरकारी तौर पर इसराइल के साथ पाकिस्तान के कोई तजारती ताल्लुकात नहीं है। इसराइल की बनी हुई कोई चीज पाकिस्तान के बाजारों में सरेआम खुलेआम नहीं मिलती। ये सब कुछ मुतालबे किस लिए किए जा रहे हैं? मामला कुछ और है, पीछे कुछ और मामला है। और पाकिस्तान में गजा के बाद बहुत शिद्दत के साथ बहुत सी मसनूआत का बाइकाट किया गया। पाकिस्तान में जिन मसनूआत का बाइकाट हुआ है उनके तैयार करने वाली कंपनियों के मालिकान नस्लन और मजहबन अगर यहूदी हैं लेकिन वो इसराइल के शहरी नहीं है, उसके बावजूद उनका बाइकाट किया गया है और बाइकाट हो रहा है। इसके बावजूद इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसराइल में इसराइली शहरी जो है वो बड़े पैमाने पर मुजाहरे कर रहे हैं और वो अपनी हुकूमत पर जोर डाल रहे हैं कि हमास के साथ वो मुआहदा करें और बातचीत करें ताकि उन यरगमालियों को रिहा कराया जा सके जो हमास के कैद में है। इसराइली शहरी कह रहे हैं कि नेतन्याहू मुज़ाकरात करें, धमकियां न दें और बेगुनाह फलस्तीनियों को कत्ल न करें। इस तरफ ये मुजाहरा समझ से बालातर है। इसके असरात इसराइल पर क्या पड़ेंगे, मगरबी दुनिया पे क्या पड़ेंगे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मुतालबा इनका ग़िज़ा और खुराक पहुंचाने का है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले में भी कोई रुकावट नहीं डाली है। गजा में इमदाद और दवाएं पहुंचाने के लिए जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उन पर भी कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग ये सामान इकट्ठा कर रहे हैं उन पर भी पाबंदी नहीं है। जो ये चीजें वहां पहुंचाना चाहते हैं उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर मुजाहरा किस बात का? नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान कैसे कर सकती है या पाकिस्तान कैसे कर सकता है? अगर पाकिस्तान कर भी दे तो आलमी सतह पर इसको तस्लीम किया जाएगा? क्या उसका कोई असर होगा? हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो फलस्तीनी अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ हो। ये समझ से इसलिए बालातर है। ऐसे मौजू को इन्होंने इकट्ठा किया और जबकि मुहर्रम का महीना है और इस महीने में हसास मामलात बहुत बढ़ जाते हैं और इस्लामाबाद के उस इलाके पर ये जाकर बैठ गए हैं जो कश्मीर को जाता है, जो लाहौर को जाता है, जो पंजाब को जाता है। ये धरना महंगाई के खिलाफ नहीं है, बिजली के बिलों के खिलाफ नहीं है, मराआत याफ्ता तबके की मराआत के खिलाफ नहीं है, जो होना चाहिए था। ये तमाम चीजें खिलाफ इस्लाम हैं। महंगाई भी, मराआत भी, इनके बारे में तहरीक लब्बैक के पास कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। उनको शायद हो सकता है कि 3 साल के बाद ये ख्याल आए कि ये हमें इसके खिलाफ मुजाहरा करना चाहिए। असल किस्सा कुछ और है। जब से पीटीआई की नशिस्तें बहाल हुई हैं या पीटीआई को बतौर पार्टी पार्लियामेंट में बहाल किया गया है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। एफबीआर में जाके कह रहे हैं कि मगर दबाव में नहीं आऊंगा। दबाव कौन डाल रहा है उनके ऊपर? ये बात उन्होंने एफबीआर में जो कही है उसके बारे में सोचने की बात है कि मराआत याफ्ता तबके को मजीद मराआत देने के बाद
ان کی تنخواہوں میں، ان کی مراعات میں، اپنی مراعات میں، اپنی تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ کرنے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں وہ. وزیر اعظم کو تو شرم سے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. مراعات یافتہ طبقے کی مراعات میں سے ایک مراعات نہیں کم کر سکے وہ. ان لوگوں کو جن کی جیبیں کروڑوں روپے سے ہر مہینے بھر جاتی ہیں، وہ اپنی بجلی کا بل نہیں دے سکتے، وہ اپنی گیس کا بل نہیں دے سکتے، وہ اپنے مکان کا کرایہ نہیں ادا کر سکتے، وہ اپنے ٹیلی فون کا بل نہیں ادا کر سکتے، اور یہ کام بھی نہیں کرتے. ان کی کارکردگی صفر ہوتی ہے. ملک جو ہے دیوالیہ ہو رہا ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے، اسی ایف بی آر کی وجہ سے جہاں جا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو عوام کو کہتا ہے کہ یہ ٹیکس چور ہے. اور سب سے بڑے ٹیکس چور یہ ہیں، ان لوگوں نے جا کر ٹیکس نہیں دیے کبھی بھی، اپنے ٹیکس معاف کرا لیے. جائیداد خریدیں گے تو یہ ٹیکس نہیں دیں گے. ٹیکس ہر ایک پر یکساں ہونا چاہیے. تحریک لبیک یہ بھی یاد رکھے کہ یہ بھی اسلام کی بات ہے. مساوی چیز ہونی چاہیے ہر ایک کے اوپر برابر. اگر کوئی شخص جائیداد خریدے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جائے کہ یہ فوجی ہے تو ٹیکس نہیں دے گا، یہ سرکاری ملازم ہے تو ٹیکس نہیں دے گا. یہ خلاف اسلام ہے. اس بات کو سوچیں. آئی ایم ایف کے سارے احکامات شہباز شریف نے مان لیے، سارے ہر سجدہ ان کے آگے کر لیا. تو اب ان پر کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پس پردہ ہے کون؟ عمران خان تو جیل میں ہے، ان کے بارے میں کچھ مقدمے ان کے اوپر سے ختم کیے جا رہے ہیں، کچھ نئے قائم کیے جا رہے ہیں. وہ گرفتاری ہو رہی تھی تو رہائی نہیں ہوئی. تو یہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد جب ان کی نشستیں بحال ہوئی تو نون لیگ والے مظاہرے کر رہے ہیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی. آپ حکومت میں ہیں، آپ کیوں مظاہرے کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہمیں شک ہوتا ہے کہ تحریک لبیک کو بھی یہی لائے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی ہیں. پی ٹی آئی کی بطور جماعت بحالی کے بعد یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ پی ٹی آئی بغیر پی ٹی آئی کے نام کی زیادہ خطرناک تھی. سنی اتحاد کونسل کے نام سے لڑ رہی تھی، مختلف اور ناموں سے لڑ رہی تھی، پارلیمنٹ میں موجود تھی، شور مچا رہی تھی. اب اگر اس کو اس کا نام واپس مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو برداشت کریں، اپوزیشن کو برداشت کریں. اس طرح کے مظاہرے نہ کریں اور اس طرح کے تحریک لبیک کو لا کر نہ بٹھائیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں شہباز شریف پر اب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں تاکہ نئے انتخابات ہوں. اور اب یہ دو بھائیوں کی جنگ ہے. نواز شریف ہی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ شہباز شریف استعفیٰ دے دیں، کیونکہ بھاری پتھر تو شہباز شریف نے اٹھا لیا اور قوم کے سر پر دے مارا. مہنگائی کا بھاری پتھر انہوں نے قوم کے سر پر مار دیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ فیض آباد کا دھرنا کس کے اشارے پر ہوا ہے. ایک بڑے اخبار نے یہ تصویر لگائی ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے سے فوجی ٹرک گزر رہے ہیں. گویا کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ فیصلے کس کی مرضی سے کہاں ہو رہے ہیں. یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے. ملک میں سرمایہ کی کمی ہے، لوگ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور ایسے میں اتنا بڑا دھرنا، اس کے اخراجات کس نے برداشت کیے ہیں؟ دال میں تو کچھ کالا ہے. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا اور درست فیصلہ دیا، اس لیے کہ یہ ان کا حق تھا، ان کو مل جانا چاہیے تھا، اور اپوزیشن کے طور پر وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے. اس پر نون لیگ مظاہرے کر رہی ہے. نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، یہ وقت ان کے ساتھ بھی گزرا تھا پہلے بھی. اور عمران خان کی عدت کیس میں رہائی پر مظاہرے ہوئے. یہ جبکہ وہ رہا نہیں ہوئے، ان کو رہا نہیں کیا گیا، اور عدت کیس کا جو فیصلہ جو جج نے دیا ہے وہ غلط دیا ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ معاملہ
اس شریعت کا ہے اور اس معاملے کو اسے شریعت کورٹ میں بھیج دینا چاہیے تھا. وہ فیصلہ کرے, یہ عدالت نہیں فیصلہ کر سکتی. نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کو چاہیے کہ وہ ملک سے مہنگائی ختم کرنے پر توجہ دیں, IMF کی چمچہ گیری پر نہیں, اور مراعات یافتہ طبقے کی غلامی پر نہیں. یہ لوگ بیوروکریسی کے غلام ہیں, بیوروکریسی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. اور تحریک لبیک جیسی جماعت کو مت اکسائیں, مت لا کے کھڑا کریں لوگوں کے مقابل. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان سے لڑ بیٹھیں. یہ لوگ اب برداشت نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں کی روزمرہ زندگی میں معاملات میں مداخلت کریں اور ان کو لا کے آپ کھڑا کر دیں اور راتوں رات وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. یہ اتنے حساس علاقے میں اسلام آباد کے. تحریک لبیک اگر اسلامی جماعت ہے تو اٹھے اور اس دھرنے کو مراعات یافتہ طبقے کی مراعات ختم کرنے کے خلاف بولنے لگے. اٹھے اور اس تحریک کو مراعات یافتہ طبقے کی مراعات چھیننے کی تحریک میں تبدیل کر دیں اور کہہ دے کہ یہ خلاف اسلام ہے. اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ مراعات یافتہ طبقہ اپنی مراعات سے دستبردار نہیں ہو جاتا. کیا تحریک لبیک کے سعد رضوی اس بات پر غور کریں گے یا وہ جس نے ان کو اشارہ دیا ہے اس کے اشاروں پہ چلتے رہیں گے؟ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کیجیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.